الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق اللہ العظیم۔ پیسہ کمانے کو، دنیا کمانے کو، امیر بن جانے کو آج کل تہذیب سمجھتے ہیں اور آج کل علم سمجھا جاتا ہے۔ انسانی انحطاط یہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کا محور پیسے کو بنائے۔ جب زندگی کا محور پیسہ بن جاتا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات پیسے زندگی کا محور بن جاتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کا انجام اور اس کا رخ دوسرا بتایا۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ جانور کی زندگی اپنی شہوتوں کے پیچھے ہے، اپنے کھانے کے پیچھے۔ اس کے لیے وہ کبھی کچھ کرتا ہے اور کبھی کچھ کرتا ہے، لیکن انسان کی زندگی اپنے ایمان کے محور پر گھوم رہی ہوتی ہے کہ جس طرح کا اس کا ایمان ہے اس طرح کے اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم کو سب سے بڑی زینت قرار دیا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پیدا فرماتے ہی کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي۔ میں نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے آدم کو پیدا کیا، اور آدم کو پیدا کرنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ انبئونی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، ارے بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اور فرشتوں نے کہا کہ سبحانک، آپ پاک ہیں اس چیز سے کہ ہم صرف وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ وعلم آدم الاسماء كلها، آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھایا۔ شریعت کیا ہے؟ جائز اور ناجائز ہے شریعت، لیکن چیزوں کے نام جاننا اور نام رکھنا تو یہ سائنس ہے، نہیں؟ یہ سب سائنس ہے نا، چیزوں کے نام رکھنا اور جاننا، اس کی ماہیت تک پہنچنا، اس کے نیوکلس تک پہنچ کے اس کا کھوج کرنا کہ اس میں الیکٹران کتنے ہیں، پروٹون کتنے ہیں، پھر یہ سب چیزیں، یہ تو سائنس کا کام ہے۔ تو علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، پھر فرشتوں میں پیش کیا، اور یہ سب ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدے کیے سوائے ابلیس کے، کسی اور نے سجدے سے انکار نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ پیغمبر علیہ السلام پہ وحی نازل ہو رہی ہے، اور حضرت عیسیٰ کو اٹھے ہوئے 572 سال ہو چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود دنیا میں آتا ہے، اور آپ 40 برس کے ہوتے ہیں تو 610 سال ہو چکے ہوتے ہیں۔ 610 سال کے بعد آسمان کا زمین سے رابطہ ہوتا ہے، اور پہلا لفظ ہوتا ہے اقرا۔ پہلا لفظ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو تعلیم کتنی بڑی چیز ہے۔ دشمن نے ستایا اور اتنا ستایا، اتنا تنگ کیا کہ جان کے دشمن ہوئے، جان کے ایسے دشمن ہوئے کہ جان بچانے کے لیے پیغمبر کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ اور مکہ سے نکلتے وقت آپ کو یہی بات تھی کہ اے مکہ، قرۂ عرض پر سب سے افضل ترین تو ہے، سب سے محبوب ترین جگہ تو ہے، او کما قال، لیکن مجھے تیرے رہنے والے، تیرے بسنے والے اپنے اندر رہنے نہیں دیتے، اس لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اور اتنا مضبوط گئے کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو 13 ذی الحج ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں، رمی کر کے نکلے ہیں، اور آپ نے آ کے طواف وداع کیا۔ پورا دن وادی محصب میں گزارا۔ حضرت اسامہ بن زید آپ کے پیچھے بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ دن کہاں گزاریں گے؟ فرمایا کہ عقیل نے ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، تو ہم کہاں گزاریں؟
عقیل ابو طالب کے سب سے آخری بیٹے تھے۔ ابو طالب کی وراثت عقیل کو ملی تھی، کیونکہ ابو طالب غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں تھے، حالت کفر میں ابو طالب مرے تھے، تو کافر کی میراث مسلمان کو نہیں ملتی، مسلمان کی میراث کافر کو نہیں ملتی۔ تو حضرت جعفر بھی زندہ تھے، حضرت علی بھی زندہ تھے، تو ابو طالب کی جو وراثت تھی وہ صرف عقیل کو ملی۔ اور عقیل کے پاس وہ گھر تھا جہاں آج مکہ مکرمہ میں لائبریری بنی ہوئی ہے، وہیں پہ آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور وہی وہ مقام ہے جو کہ ابو طالب کا گھر تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے۔ پھر حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے گھر میں آ کے رکے اور انہی کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت خدیجہ کو رخصت کر کے وہاں لے کر نہیں گئے تھے، تو حضرت خدیجہ کا مکان 2 منزلہ تھا۔ خیر یہ تو تاریخی تفصیلات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ جو گھر تھا ابو طالب کا وہ عقیل کو ملا، عقیل بن ابی طالب کو ملا، اور عقیل بن ابی طالب نے وہ گھر جو ہے وہ بیچ دیا تھا۔ جب جنگ بدر ہوئی تو عقیل بھی حضرت عباس کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن عقیل کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ وہ گھر تھا نہ کچھ اور تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو غریب ہوں، میں کہاں سے فدیہ دوں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہار جو تم نے ام جمیل کے ساتھ مل کے چھپایا ہے، وہ گھار کہاں جائے گا جو تم نے فلاں جگہ پر دفن کیا ہے؟ تو حضرت عباس رات کے اندھیرے میں اپنی اہلیہ کو لے کے نکلے تھے اور اپنا کچھ زیور اور سونا جو ہے وہ ایک جگہ پہ چھپا دیا تھا۔ اس کا علم یا تو حضرت عباس کو تھا یا جمیلہ کو تھا جو حضرت عباس کی اہلیہ تھی، اس کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ زیور کہاں جائے گا جو تم نے جمیلہ کے ساتھ جا کے فلاں جگہ پر چھپایا تھا۔ حضرت عباس کے قریبی دوست عتبہ، شیبہ، ولید بھی اس بات کو نہیں جانتے، ابو سفیان بھی اس بات کو نہیں جانتے تھے، تو کہنے لگے واللہ انک رسول اللہ، بے شک میں قسم کھاتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ تو حضرت عباس سے کہا کہ بھی تم 2 بندوں کا فدیہ دو گے، ایک اپنا فدیہ 100 اوقیہ اور ایک 100 اوقیہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 100 اوقیہ کیا ہے؟ 12.5 اوقیہ، جو 12.5 اوقیہ آج کے حساب سے میں نے تقریباً 1 سال پہلے حساب لگایا تھا، 1,98,000 روپے تھے، آج تو اس سے کئی گنا بڑا ہوگا۔ تو 100 اوقیہ آپ سمجھے کتنی بڑی رقم ہوگی۔ تو جب کہ 100 اوقیہ اپنا ادا کرو اور 80 اوقیہ عقیل کا ادا کرو۔ تو حضرت عباس جب مسلمان ہوئے، مسلمان ہو کے حضرت عباس تشریف لائے تو حنین کا مال آیا ہوا تھا، ایسی یاد آ گیا تو سنا رہا ہوں، اس کا میری بات سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن ایک بات ایسی ہے، مزے کی بات ہے، سن لینی چاہیے، صحابہ کرام کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ کسی صاحب نے پوچھا کہ میرے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر محبت نہیں ہے جس قدر ہونی چاہیے۔ میں بہت پریشان ہوا، میں نے کافی سوچا، مجھے سمجھ میں آیا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہی نہیں کرتے۔ جب اللہ کے نبی کا تذکرہ ہوگا تو محبت بڑھے گی نا، جب تذکرہ نہ ہوگا، نہ تذکرہ سنیں گے، نہ تذکرہ سنائیں گے، نہ تذکرہ ہوگا تو محبت کیسے بیٹھے گی؟ کیسے محبت بیٹھے گی؟ آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، میں سابعہ کے سال میں بیمار ہوا تو کیا ہوا کہ ایک دفعہ مدرسے چلا گیا، پھر ایسی شدید بیماری ہوئی کہ ٹکٹ کرائے دوبارہ گاؤں واپس آ گیا۔ اوہو، تو میں نے کہا کہ یہ تو لمبا چلنے والا بخار ہے، ڈاکٹر نے کہا کم از کم 2 مہینے رہے گا، آرام کرنا پڑے گا وغیرہ۔ میں نے بچوں کو لیا اور ان کو میں نے سیرت سنانا شروع کر دی، تو جو یاد تھا تھوڑا تھوڑا، اتنا پکا مطالعہ بھی نہیں تھا، کوئی آتا بھی نہیں تھا، اتنا آتا جاتا بھی نہیں تھا، بس جو تھوڑا سا پڑا ہوا تھا وہی سنا ہے۔ اب یقین کریں کچھ عرصے کے بعد ایک بچے نے کچھ پیسے جمع کیے، سکے جمع کیے، تو کہنے لگا کہ اتنے پیسے کافی ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کا؟ کس نے شوق پیدا کیا؟ میں نے تھوڑی پیدا کیا، تذکرہ ہوا۔ جب ہمارے پاس اللہ کے نبی کا تذکرہ ہی نہیں ہوگا تو یقین ڈاماڈول ہوں گے۔
سوچے ڈاماڈول ہوں گی، نماز پڑھنے کا جی نہیں چاہے گا، اللہ اللہ کرنے کا جی نہیں چاہے گا۔ ارے پہلے زمانے میں لوگ اللہ اللہ سیکھنے کے لیے سب کچھ تباہ کر دیتے تھے، سب کچھ غرق کر دیتے تھے کہ اللہ اللہ سیکھنا ہے، اللہ سے تعلق بنانا ہے۔ تو جب اللہ سے تعلق مضبوط ہے، دنیا کچھ نہیں ہے، یہ روشنیاں اور یہ چکا چوند اور یہ بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارتیں اور ساحل سمندر کی خوبصورت خوبصورت زینتیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ خاک ہو جائیں گی قبروں میں حسینوں کے بدن، یہ سب تباہ ہونے والی چیز ہے، سب فنا ہونے والی چیز ہے۔ کیوں؟ جب دنیا دل میں بسی ہوئی ہے، جب اللہ کا تعلق نہیں ہے تو دنیا ہی آئے گی، چاہے مولوی صاحب ہو جائے، چاہے مفتی صاحب ہو جائے، وہ لوگوں کو عزتیں دیں گے پیسوں کی بنیاد پر، لوگوں کو مقامات دیں گے پیسوں کی بنیاد پر، لوگوں کو شہرتیں ملیں گی پیسوں کی بنیاد پر، لوگوں کو رفعتیں ملیں گی حسن و جمال کی بنیاد پر، بس تقوی اور طہارت اور للہیت کی بنیاد پر کچھ نہیں، سب بیکار ہے۔ زندگی گزر گئی، اللہ سے تعلق نہیں بنا، مصلی پہ بیٹھ کے غفلت سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ کیا ایسی زندگانی کا کرنا جس میں آقا سے بات ہی نہیں ہوئی، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ شیخ ابن حزم رحمۃ اللہ تعالی بڑے اولیاء محدثین، ابن حزم جو تھے یہ فتح القدیر والے، یہ وہ نہیں، یہ اور ہیں، یہ بڑے محدث تھے، زندگی بھر حدیث پڑھائی۔ تو کچھ ان کی پراپرٹی تھی، وہ عیسائیوں کو کرائے پہ دیتے تھے، مسلمانوں کو نہیں دیتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا عیسائیوں کو کیوں دیتے ہیں؟ کہا جب کرایہ مانگتا ہوں تو مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا میں مسلمان کو اس لیے نہیں دیتا۔ عجیب کیفیت والی تھی۔ جب ایک مرتبہ زندگی بھر جستجو میں رہے، اللہ سے دعائیں مانگتے، اللہ سے مناجات کرتے، رات سونے سے پہلے ہم لوگ غفلت سے سوتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکعت پڑھا کرتے تھے، کئی رکعت پڑھا کرتے تھے۔ روایت میں آتے کبھی 12 رکعت، کسی روایت میں آپ نے 2 رکعت پڑھی، کسی روایت میں آپ نے 6 رکعت پڑھی، کسی روایت میں آپ نے 8 رکعت پڑھی۔ یعنی سونے سے پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت میمونہ یا ام سلمہ ان کے کوئی رشتہ دار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات رکے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات دیکھ سکیں۔ بخاری کی روایت میں تفصیل ہے کہ ایک تکیہ بچھایا، ایک تکیہ تھا، اس تکیے کے ایک طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سر رکھا اور دوسری طرف امہات المومنین میں جو تھی انہوں نے سر رکھا، اور جو ایک رخ تھا دیوار کی طرف، اس رخ پہ حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے وہ سر رکھ کے لیٹ گئے۔ تو پھر جب حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے کہ مجھے نیند آنے لگی، تو غالباً حضرت میمونہ تھی، تو ان سے کہا نام الغلیم، جب بچہ سو گیا، تو کہا جی سو گیا ہے۔ تو پھر اٹھے اور اٹھ کے وضو فرمایا، وضو فرما کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت عباس نے دیکھا، مجھے شرم آئی کہ اللہ کے نبی اٹھے ہیں نماز پڑھ رہے، تو میں بھی اٹھا اور میں نے بھی اللہ کے نبی کے پیچھے نیت باندھ لی۔ تو اللہ کے نبی یہاں نماز پڑھے تو میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہوا، تو آپ نے نماز کے درمیان میرا کان کو ایسے مسلنا پکڑ کے ایسے مسلنا شروع کیا، اور یوں پکڑ کے یوں آپ نے مجھے گھمایا اور مجھے اپنے دائیں طرف لے کر آ گئے۔ یعنی اشارہ تھا کہ اس طرف، اس وقت نماز میں حرکات ایسی ممنوع نہیں تھی، تو مجھے اس طرف کھڑا کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں رات جائے اللہ کے نبی کے پاس رکا ہی اس لیے تھا تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات مجھے پتہ چل سکیں کہ کیا معمولات ہوتے ہیں اور کیسے آپ وقت گزارتے ہیں۔ تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ رات سونے سے پہلے کچھ دیر مصلی پہ آؤ، کچھ دیر اللہ سے تعلق بناؤ، پورا دن دنیا والوں سے تعلق بنائے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ارے اور اللہ کے نبی پورا دن دنیا والوں سے تجارت تو کرتے ہی نہیں تھے۔ پیارے آقا نے تجارت نہیں کی نبوت کے بعد، عموماً تجارت نہیں کر، نبوت سے پہلے تجارت کروائی، کہ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کار نبوت کیا ہے، نبوت کا کام کیا ہے، اور نبوت کے کام میں جو مشقتیں، کبھی پیٹ خالی ہو، کبھی
کبھی کبھی بھوکے اور کبھی ایسا جبہ پہنا جو 27 اونٹوں کی قیمت کے برابر ہو، ایسا بھی پہنا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات تھیں۔ تو زندگی گزر گئی، مصلی سے آشنائی نہیں ہے، زندگی گزر گئی، قرآن سے تعلق نہیں ہے، زندگی گزر 20-22 سال بھی تو زندگی ہوتی ہے نا۔ ابھی سمجھ میں بڈھوں سے کہہ رہا ہوں، ابھی جوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، ابھی یہ 20-22 سال گزر گئے، 25 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے، ابھی تک اللہ سے تعلق نہیں بنا۔ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 60 سال تھی۔ یہ خاص لوگ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو ایسے لوگ بھی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے ایسے بندے۔ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ 7 دن کھانا ہی نہیں کھاتے۔ ماں کہتی بیٹا کیوں نہیں کھاتا؟ کہتا ابھی اللہم صلی علی محمد پڑھتا ہوں پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو ماں کہتی کیسے بھرتا ہے بیٹا؟ کہتا دیکھ لیں، آپ کو بھوک لگی ہے؟ کہاں لگے؟ آپ پڑھیں اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ ماں کہتی میرا بھی پیٹ بھر گیا۔ کیا توجہ تھی، کیا تعلق بنا ہوا تھا اس سے۔ یہ تو باتیں تو ہے ہر دم مگر آواز نہیں ہے، ہم اور تم آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کوئی راز نہیں۔ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اہل عقل اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لمبی لمبی چھوڑتے ہیں اور لمبی لمبی چھوڑتے ہیں۔ ایسے ہی لگتا تھا سائنسدانوں کے بارے میں یہ بھی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، ایسے ہی لگتا تھا ہوائی جہاز کے بارے میں لمبی لمبی چھوڑی جاتی ہے۔ آج سارا جہان ہوائی جہاز پہ سفر کرتا ہے۔ ایسے ہی تھا نا، ایسے ہی تھا ریڈیو ایجاد ہونے سے پہلے کہا یہ تو بے وقوف ہے، اور اس طرح کی باتیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن کیا ہے، جب انسان اعتقاد بناتا ہے، سب سے پہلے مطالبہ ہی کیا تھا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز بعد میں پہلے اعتقاد بناؤ، پہلے اعتقاد بناؤ، اعتقاد بناؤ، دیکھو ہم تعلق کیسے بڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دیکھو جی، حضرت عباس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ بدر کے دن آپ نے مجھ سے ڈبل پیسے لیے تھے، تو آج جب مال غنیمت تقسیم ہوگا تو اس سے پہلے مجھے کچھ چاہیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لینا ہے لے لو۔ تو حضرت عباس نے چادر بھری، چادر بچھائی، اور چادر بچھا کے اندر سامان بھرنا شروع کیا۔ سامان بھر رہے ہیں، وہ گٹھری بہت زیادہ بھر گئی۔ اس کو باندھنے لگے تو باندھنے نہ ہو، کہ یا رسول اللہ کسی کو کہیں میرے ساتھ بھروا دیں۔ آپ فرمایا نہ، میں نہیں کہتا۔ تو کہا آپ آ جائیں، آپ بھروا دیں۔ نہیں میں بھی نہیں آؤں گا۔ صحابہ سے کہا تم آؤ، کہ اللہ کے نبی نے کہا ہی نہیں، تم کیسے آئیں گے، خود بھرو۔ اور لے دے کے بڑی مشکل سے نے اس کو بھرا۔ اب جب بھر لیا تو اب اٹھائے کون؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ کسی سے کہ چلو بھرنے میں مدد نہیں کی، باندھنے میں مدد نہیں کی، تو چلو اٹھوا دیں میرے ساتھ ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، خود ہی اٹھاؤ۔ پھر صحابہ سے کہا نہیں آپ خود ہی اٹھائیں۔ پھر اس میں سے مال کم کیا۔ حضرت عباس کا گھر باب السلام، مسجد نبی کا جو پہلا دروازہ ہے، اس جگہ پر حضرت عباس کا گھر تھا۔ آج پر نالا بھی وہاں لگا ہوا۔ تو اس کو نہیں اٹھائے گا، پھر تھوڑا سا کم کیا، پھر درخواست کی، آپ نے منع کر دیا، پھر کم کیا، حتیٰ کہ اتنا ہوا کہ اب اٹھا سکتا ہوں، سمجھ میں آ گئی۔ تو پھر اٹھا کے کندھے پہ رکھا، یہ جا رہے آپ مسکرا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی یہ دیکھو کیسا ہے۔ تو حضرت عباس نے اور بھی بڑی قربانیاں دی تھی۔ جب آپ نے سود کو حرام قرار دیا تو فرمایا کہ سب سے پہلے ہم عباس کے سود کو حرام قرار دیتے ہیں۔ حضرت عباس کا سود اس وقت اتنا تھا کہ 500 تقریباً 52 کوئی اینٹیں تھی سونے کی، اتنا سود تھا حضرت عباس کا، جو کہ یک لخت معاف کر دیا۔ تو فقہا نے، اکابرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو صلہ ایسا دیا کہ 500 سال تک خلافت، 526 سال تک خلافت بنو عباس ہے، یعنی حضرت عباس کے خاندان میں، حضرت عباس کے خاندان میں یہ خلافت بنو عباس چلی ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر بات تو میری ادھر نکل گئی اور کافی آگے نکل گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر میں قیدیوں کو پکڑا ہے تو قیدیوں کو پکڑنے کے بعد پیسوں کی ڈیمانڈ بعد میں رکھی۔ سب سے پہلے کہا کہ ہاں بھئی تم نے جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، ہمارے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں اور چھٹی کریں۔ کیا ہے؟
پیغمبر علیہ السلام تعلیم کو کس قدر عام کرنا چاہتے تھے، تعلیم کس قدر ضروری ہے۔ تعلیم ہی انسان کو تہذیب سکھاتی، تعلیم انسان کو فہم سکھاتی، اور تعلیم ایسی چیز ہے جو انسان کو سمجھاتی ہے کہ اس کو زندگی کیسے گزارنی۔ تعلیم انسان کو ترقی کے راستے دکھاتی ہے۔ لیکن تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کو تہذیب آئے، اس کو فہم آئے، اس کو سمجھ آئے۔ ہم نے تعلیم کو پیسوں پہ تولنا شروع کیا ہے، اور ہماری جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ سب پیسوں کے پیچھے، سب پیسوں کے پیچھے۔ ابھی افغانستان میں ڈاکٹروں کی ریشو کم ہو گئی۔ کیوں کم ہوگی؟ کم اس لیے ہوگی کہ حکومت طالبان نے یہ اعلان کر دیا کہ ڈاکٹر کی فیس 200 روپے سے زیادہ نہیں ہے۔ سمجھے؟ ڈاکٹر کی فیس 200 روپے سے زیادہ نہیں، یعنی ڈاکٹر جو ہے وہ ایک پیشنٹ سے کمائے گا تو 200 کمائے گا، اور مزدور ایک دن میں 1000 کما لیتا ہے۔ اگر اس کے پاس 10 وہ تو اتنے پکے لوگ ہیں، وہ تو بیمار ہوتے ہی نہیں، ٹھیک، لیکن جو بیمار ہوتے ہیں وہ پھر بیمار ہوتے ہیں۔ میں نے ہمارے کئی ساتھی ایسے تھے، بڑی شدت کے ساتھ بیماریاں بھی ایسی اللہ حفاظت فرمائے۔ تو خیر، یعنی پیٹ درد اور کمر کا درد اور سر کا درد اور گھٹنوں کا درد تو یہ تو ان کو مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن دوسری بیماریاں ہوتی۔ تو کیا ہے وہاں، کیوں جی ڈاکٹر کس لیے بنے تھے؟ علاج کرنے تھوڑی بنے تھے، ڈاکٹر تو بنے اس لیے تاکہ پیسہ کمائیں گے۔ آج پوچھ لو ان طلباء سے، پوچھ لو ان نوجوانوں سے، لڑکیوں سے، لڑکوں سے جو کالجوں میں ہیں، جو یونیورسٹیز کے اندر ہیں اور پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، جی کس لیے بن رہے ہیں؟ بڑے پیسے آتے ہیں، اس سے زیادہ پیسے کوئی کما نہیں سکتا۔ اور ہمیں بھی جب ان بچوں کو موٹیویٹ کرنا پڑتا تو پیسوں سامنے رکھ کے موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ یہ ساری ریت چل رہی ہے پیسوں کے اوپر۔ اتنا محنتی سائنسدان ہے جو ایٹم بم بنا رہا ہے، اس کو ہم کر رہے ہیں بدنام، اور وہ جو صرف چھکے مار رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا ہے، چھکے مار رہا ہے، اسکور زیادہ کر رہا ہے، جب ٹیم کو جتا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف کرکٹ کھیل رہا ہے، ان کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں 200 گنا زیادہ، 200 گنا زیادہ ہو رہی ہیں ان کی تنخواہیں۔ کیا ہے کہ ہم لوگ کھیل کود کو ترویج دے دیں، پیسے کو ترویج دے دیں کہ تنخواہ بھی اسی کی بڑھے گی، زیادہ اچھا کرے گا۔ جو محنتی لوگ ہیں، کام کرنے والے ہیں، سائنسدان ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کی تنخواہیں کتنی ہو رہی ہیں؟ جی 2%، جی 3%، اور ان کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں 250-250%۔ اس کیٹیگری کے اتنی 100% تنخواہیں بڑھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر! کیا ہے کہ سب کچھ پیسہ بنا دیا، ہر ساری زندگی کا مقصد پیسہ ہے۔ یہ تو کفار کا طریقہ، مسلمانوں کا طریقہ تھا، یہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ الحمدللہ آج بھی بہت سے مسلمان ہیں جو اپنی زندگی کا محور پیسہ نہیں بناتے، زندگی کا محور دولت کو نہیں بناتے۔ زندگی کا محور پیسہ بن گیا تو مقصد زندگی ایک طرف ہو جائے گا، اور نوجوانوں کو یہ سمجھانا انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے، ناممکن ترین ہوتا جا رہا ہے۔ تو دین کے رخ میں بھی ان کو پیسہ ہی نظر آتا ہے، دین کی شکل میں بھی ان کو پیسہ ہی نظر آتا ہے۔ حالانکہ اگر پیسہ سب کچھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قارون کو ہمیشہ زندہ رکھتے نا، کہ قارون کیمیا گری کا فن جانتا تھا، اس کے ذریعے سے سونا بناتا تھا اور بیچتا تھا۔ تو اگر سب کچھ مال و دولت ہوتا، میں اس کے اوپر بہت زور دیتا ہوں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کفار کے زمانے میں، کفرستان کے اندر جو سب سے بڑی چیز تھی وہ بت تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو سب سے بڑی چیز تھی وہ ستارہ پرستی تھی۔ فنظر نظرة في النجوم فقال انی سقیم، ستاروں کی طرف دیکھ کے فیصلہ کیا کرتے تھے، اور ستاروں کا علم واقعتاً علم تھا۔ اور یہ جو بتوں کے ساتھ معاملہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارا ہندوستان ایسے بیوقوف ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جن کو اپنے جو بتوں سے ملنے لگتا ہے تو ان کا یقین اعتقاد ان سے بننے لگتا ہے، تو جس سے انسان کو ملنے لگتا ہے انسان کا اعتقاد اس سے بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کے اعتقاد کا ایک معاملہ ہے، اور اللہ نے انسان کے اعتقاد کو اتنا طاقتور بنایا ہے، اتنا طاقتور بنایا کہ انسان کو اڑا دیتا ہے، جس طرف جاتا ہے اس طرف اڑائے گا، جس طرف جائے گا اس طرف اڑائے گا۔ اور حسن بن صبا فرقہ باطنیہ کا بہت بڑا بانی اور لیڈر تھا۔ حسن بن صبا نے حشیشین بنائی تھی، جنہوں نے تاریخ میں وہ کام کیے جو تاتاری بھی نہیں کر سکے۔ یعنی پورے شہر انہوں نے
ایسے روند کے کنویں میں پھینک دی، یعنی کاٹ کاٹ کے کنویں میں پھینک دی. ایک بندہ قتل، دوسرا بندہ قتل، تیسرا بندہ قتل. جب دیکھا کہ بندے زیادہ گئے تو اپنے سینے پہ خنجر مارا، مر گیا. یہ فدائین اور حشیشین اسی نے بنائے تھے حسن بن ثابت. حشیش کے نشے میں ان کو دھت رکھتا تھا، اور ظاہر بات اس نشے کے اندر وہ کچھ نہیں کر پاتے تھے. بڑی اس کے والے سے کتابیں لکھی ہیں. عبد الملک کو اس نے شہید کروایا، اور شہاب الدین غوری کو اس نے شہید کروایا، اور یہ نہیں بڑے بڑے لوگ تھے. محمود غزنوی، خیر محمود غزنوی کے زمانے میں تو یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. شہاب الدین غوری کا قتل حشیشین نے کیا، عبد النظام الملک کا قتل انہوں نے کیا، ریم مسلم کا قتل انہوں نے کیا، اور یہ جو الجبرا کے فیثاغورس کے بانی عمر بن حیان، اس کا قتل حشیشین نے کیا. تو یہ اپنے زمانے میں ایسے خطرناک لوگ ہوا. حسن بن ثابت ایک مرتبہ یہ بحری جہاز میں جا رہا، تو چلتے چلتے کیا ہوا کہ ہوا ایسی تیز چلی کہ بحری جہاز الٹنے والا ہو گیا. تو اس زمانے میں کوئی انجن تو نہیں ہوتا تھا، بادبان ہوتے تھے، تو بادبان کو پکڑنا پڑتا تھا. جب ایسا معاملہ آتا تو پورے جہاز کو لگایا کہ بادبان کو پکڑو. تو ظاہر بات ہے جہاز کے اندر 300-400 لوگ تھے، انہوں نے پکڑا. تو جب اس کو دیکھا کیپٹن نے تو کیا بولا، تم یہاں کہاں بیٹھے ہو، تم بھی آؤ. نہیں، میں نے طوفان کو روک دیا. کیسا بے وقوف آدمی، بھاگا وہاں سے چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا طوفان رک گیا. سب بڑے حیران، یہ کیا ہوا. دوڑتا ہوا کیپٹن اس کے پاس ہے، جو جیب میں تھا، جان سے بڑھ کر کچھ نہیں، یہ آپ کو نظر آنا. اب اتنے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ کو، کتابوں میں لکھا ہے، سیرت عثمان ہے تقریباً 52 جلدوں میں زہیلی کی. میں نے اشرف المدارس کے کتب خانے میں اس کا واقعہ اس میں سے پڑھا. اس میں لکھا کہ اس کے پاس ہدایا کے 2 اونٹ بن گئے، یعنی فتو فقیر تھا اور 2 اونٹ لوگوں نے ہدیہ کیا، اور اس کے اوپر سامان اس کا لگا ہوا تھا. اتنے اس کے ہدایا ہوئے. اور اس نے کہا کہ بحری جہاز اگر موڑ سکتے ہو تو رے کی طرف موڑ دو، ورنہ مجھے آپ کی جس جگہ پر آپ جا رہے ہو وہاں مجھے نہیں جانا. انہوں نے کہا آپ کے لیے سب کچھ کریں گے. حاضر. اب جہاز کا رخ موڑا اور اس کو رے پہ اتارا. اس کے ساتھ 4 مریدین تھے. کہنے لگے شیخ صاحب آپ کو کیسے پتا جہاز نہیں ڈوبے گا؟ وہ تو جانتے تھے. آپ کو کیسے پتا جہاز نہیں ڈوبے گا اور آپ نے کہہ دیا میں نے روک دیا؟ اور تو آپ کو پتا تھا نا اس وجہ سے. کہنے لگا بے وقوف بات سمجھ، اگر جہاز ڈوب جاتا تو میں کس کی نظر میں بدنام ہوتا؟ مرے ہوئے کیپٹن کی نظر میں بند ہوئی. اور جہاز بچ گیا تو دیکھ میرا پتہ کیسا چلا کہ 2 اونٹ تمہارے سامنے، موقع محل پہ بول. تو بات یہ ہے. تو یہ اس طرح کیا ہے، ہمارا علم ہمارے اعتقاد کے ساتھ جڑ جاتا ہے. ہم اپنا اعتقاد بنا لیتے ہیں جی ہمارے اوپر بندش کی ہوئی ہے، تو یقین کرنا کام رک جاتا ہے. جب وہ اعتقاد بنائے کہ صرف اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہوتا، نہ کوئی کر سکتا ہے نہ کوئی کروا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی روک سکتا ہے نہ کوئی رکوا سکتا ہے. جب ہمارا علم ہی غلط چیزوں میں لگا ہوا ہے، ہمارا علم محور ہے پیسے کا، ہمارا علم محور ہے گھروں کا، ہمارا علم ان سب چیزوں پہ لگا ہوا. چنانچہ اللہ نے ہمارے عقیدے کو اسی کے ساتھ باندھ دیا. عقیدہ اتنی مضبوط چیز ہے کہ اللہ اسی کے ساتھ باندھ دیتے ہیں انسان کے علم کو. سوچ اتنی مضبوط چیز ہے کہ اللہ علم کو اسی کے ساتھ باندھ دیتے کہ ہاں آگے نکل کے دکھا دو اگر تم نکل سکتے ہو، اگر تم آگے بڑھ سکتے ہو. تو دیکھو جی کیا ہے کہ ہم نے اس زمانے میں کیا تھا، لیکن آسمان پہ جو ستارے ہوتے ہیں، آسمان پہ جو ستارے، یہ ان کے اندر ایک علم چھپا ہوا ہے. علم تو کائنات میں چھپا ہوا ہے نا، پوری کائنات میں. میں نے شاید بتایا تھا یہیں پر قیصر روم اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا تھا، کہا آسمان کے ستاروں میں کوئی ہلچل مچی ہے، کوئی خاص شخصیت پیدا ہوئی ہے، پتہ کرو. پتہ کیا کرتے پتہ کیا کہ ایسی شخصیت پیدا ہوئی ہے جو تیرے تخت پر 14 پشتوں کے بعد آ کے بیٹھ جائے گی.
14 پشتوں کے بعد تیرے تخت پہ آ کے بیٹھے گی۔ میں نے لگا یعنی میرے 14 پشتے، مطلب میرے بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا، تو اس طرح ہوگا، یعنی 14 پشتوں کے بعد تیرے تخت پہ آ کے بیٹھ جائے گی، نہ صرف تیرے تخت پہ حکومت کرے گی بلکہ کسرا پر بھی حکومت کرے گی۔ یعنی تم دونوں سپر پاور، اس زمانے کی صورت، تم دونوں سپر پاوروں کو برباد کر دے گی۔ ستاروں کی چالیں یہ کہہ رہی، ستاروں کی چالیں یہی کہتی تھی۔ چنانچہ وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ ستارہ حرکت کے، اس کا مطلب ہے فلاں بندہ امیر ہونے والا، اور وہ ہو جاتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم سے کہتے کہ دیکھو ستارے کی حرکت سے وہ تیرے خدا کے کرنے سے تھوڑی ہوا۔ ٹھیک ہے، سمجھ لیں، سوال سمجھ لیں، ستارے کی حرکت سے وہ تیرے خدا کے کرنے سے تھوڑی ہوا۔ آج ہم مسلمان داڑھی بھی رکھی، ٹوپی بھی رکھی، نیک بھی ہیں، اور شریف بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، 5 وقت نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، حج عمرے بھی کرتے ہیں، کہتے پیسہ تھا نہ ہو گیا، نہ ہوتا تو ہو کے کر کے دکھاتا۔ ہمارا عقیدہ بھی پیسے کے ساتھ جوڑ گیا، ہماری سوچ بھی پیسے نے خرید لی ہے، چنانچہ اللہ پیسے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جب یہ ہو کہ اللہ سے ہو کے رہے گا تو ہوتا ہے، پھر ہو کے رہتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرض ہوا، تو وہی مرض نواب آف بہاولپور کو ہوا، تو نواب آف بہاولپور امریکہ چلے گئے، وہاں پہ 1100 روپے میں علاج کرا۔ اس زمانے میں ہندوستان کی بڑی ویلیو تھی، تو 1100 روپے میں علاج کروایا۔ مفتی شفیع صاحب نے 4 آنے کی دوائی لی، 4 آنے کی دوائی 11 دن کھائی، تو حضرت کو آرام آ گیا۔ تو وہ نواب صاحب آئے کہ حضرت آپ کو بھی یہ مرض ہوا تھا، کیسے ٹھیک ہوا؟ ہمیں 4 آنے کی دوائی سے، کہاں 4 آنے اور کہاں 1100، 4 آنے 1 روپے میں 16 آنے، اور کہاں 1100 روپے، اور کہاں 1 روپے کا چوتھا حصہ۔ کیا ہے کہ معاملہ یہ کہ انسان جب اپنا اعتقاد اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے تو اللہ سب کچھ بناتے ہیں، اور کائنات میں کہانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو انسان زندگیاں گزارنے کے بعد سمجھتا ہے، اور بعض لوگوں کو زندگی گزارنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو علم وہ ہے جس کا تعلق اللہ سے ہو۔ ڈاکٹری بھی علم ہے، انجینئرنگ بھی علم ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھو میری بات، لیکن ہمارے مقصد سے وہ چیز چلتی ہے۔ ہمارا مقصد کہ دنیا میں صرف پیسہ کمانا ہے، ہمارا مقصد کہ دنیا میں صرف عزت کمانا ہے، ہمارا مقصد کہ دنیا میں صرف یہ اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھی گاڑی، اچھا گھر، بس یہ مقصد لے کے دنیا میں آئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں انتقال ہوا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر 2 زریں رکھی ہوئی تھیں اور 2 تلواریں رکھی ہوئی تھیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جو چراغ تھا، اس کے اندر جو تیل تھا، وہ تیل ادھار پہ آیا ہوا تھا، وہ تیل ادھار پہ آیا ہوا تھا۔ جی ہاں، اگر پیسہ کمانا ہی کامیابی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری، اے مسلمانوں، میری اور ہماری کیا سوچ ہے؟ تو جو وہ لوگ ستاروں کو سمجھتے تھے، آج ہم وہی مال کو سمجھتے ہیں، آج ہم وہی پیسے کو سمجھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ اور ہمارے اعتقادات اسی کی وجہ سے خراب ہے کہ ہم نے دنیا کو اتنا کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تو وہ بھی دنیا ہی مانگتے۔ عرفات کے میدان میں نے چند ساتھیوں سے کچھ درخواست کی تھی، کچھ باتیں کی تھی، وہاں ایک بات بڑی اپیل کی، بڑی اہم، میرے دل کو لگی، میں بار بار ذکر کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگا کرتے، یہ مناجات المقبول کتاب ہے، یہ سورخ خان کی کتاب رکھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جتنی دعائیں مانگا کرتے تھے وہ اس مناجات المقبول میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں مانگی اور ان دعاؤں کی کثرت مانگی، عرفات میں بھی وہ دعائیں مانگی۔ آپ یقین کریں ان دعاؤں میں 1% دعائیں دنیا کی خیر کی ہیں، دنیا کی خیر کی دعائیں بھی ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کا خیر بھی مانگے، دنیا کی عافیت بھی مانگی، مال بھی مانگا ہے، زر بھی مانگا ہے، دولت بھی مانگی ہے، فتنوں سے پناہ بھی مانگی، ان سب چیزوں کو مانگا ہے اللہ کے نبی، ایسے نہیں کہہ رہا۔ لیکن ہماری دعائیں بھی شروع کہاں سے ہوتی ہیں اور ختم؟ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، اللہ میں آپ کی رضا مانگتا ہوں، اللہ میں آپ سے آپ کی خوشی مانگتا ہوں۔ رضا کا مطلب اللہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ دعا کیا ہوتی ہے؟ دعا ہوتی ہے دل کی خواہش، ہے نا جی، جو دل میں خواہش ہوتی ہے وہی دعا ہوتی ہے نا جی، کوئی دعا بن کے منہ سے نکلتی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے دل میں کیا خواہش ہے، اللہ جی یہ گھر دے دے، اللہ جی اتنے پیسے، ٹھیک ہے شکر ہے اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن دوستو اللہ سے کچھ اور بھی تو مانگو جو اس کی شایع نشان ہو۔
اللہ سے بس وہی مانگ رہے جو ہمیں لگتا ہے شاید ہمیں نہیں ملے گا. وہ نا امید ہو کہ دعا مانگتے تو اللہ اس امید کے حوالے کر دیتے ہیں. تو دیکھو جی، اپنے دل کے اندر اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہوئے بھی دنیا بھری ہے تو دنیا ہی زبان سے نکلتی ہے. یہ چیز ہے. میرے پیارے بھائیوں، دیکھو نا کہ ہم اس چیز کو سیکھیں. جو اصل علم ہے وہ ہمیں ملا نہیں. اصل علم ہے. چلے جی، اس کو بھی سناتا ہوں. بڑی مزے کی بات یاد آئی، آپ حضرات کی برکت سے یاد آئی، ورنہ میرے ذہن میں تو ایسی ایک بات بھی نہیں. میں آج سوچ کے کچھ ہو جایا تھا، کچھ اور بات کروں گا. یہ بات خود ہی نکلتی جا رہی ہے. چلیں جی، دیکھو بھائی، شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ذرا غور سے سنیے گا توجہ سے، بڑی اہم بات بتا دے رہا ہوں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے آ کے ملے. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لائن لگتی تھی، لوگ مسئلہ پوچھتے تھے، ان کو عالم جواب دیتا تھا. مسئلہ پوچھتے، عالم جواب. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اونٹ پہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو قطار لگی ہوئی تھی، لوگ مسائل پوچھ رہے تھے. تو جب شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا نمبر آیا تو کہنے لگے کہ علم کا مقصد کیا ہے؟ علم کا مقصد کیا ہے؟ تو جواب دیا، علم کا مقصد معلوم کا معلوم ہو جانا ہے. علم کا مقصد نامعلوم کا معلوم ہو جانا ہے. یعنی سیکھا کس لیے جاتا ہے؟ اس لیے سیکھا جاتا ہے تاکہ جو بات پتہ نہیں وہ پتہ چل جائے، ہے نا؟ جو بات نہیں پتہ وہ جان لیں. یہ علم کا مقصد ہے نا. میں غلط. تو مولانا رومی تو بڑے عالم تھے، گھوڑے سے نیچے اترے. تو آپ بتائیں کہ علم کا مقصد کیا ہے؟ علم کا مقصد معلوم تک رسائی ہے. تھوڑا موٹا سا جملہ ہے، میں بتاتا ہوں. دیکھو، عالم یعلم علما فهو عالم، وعلم یعلم وعلم یعلم علما فهو معلوم. یہ ایک گردانہ میں نے پڑھی، اس کو یاد ہونا ضروری نہیں، بس آپ کو میں بتاتا ہوں. علم حاصل کرنے والا کون ہوتا ہے؟ عالم. ٹھیک ہے، علم حاصل کرنے والا کون ہوتا ہے؟ عالم. میں مدرسے کا عالم ہوں، ٹھیک ہے، آپ انجینئرنگ کے عالم ہیں، آپ ڈاکٹری کا عالم ہیں، آپ فلاں کے عالم ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہاں وہ عالم نہیں مرا جو عالم دین ہوتا ہے. علم پڑھنے والا عالم، ٹھیک ہے. اور جس کو پڑھا جائے وہ کیا ہے؟ معلوم. مجھے معلوم ہے، مجھے پتہ معلوم ہے. تو معلوم پتہ، علم کا اصل معلوم تو اللہ ہے نا. علم کا معلوم تو اللہ ہے نا. جاننے والا میں کس کو جانتا ہے؟ اللہ کو جانتا ہے. تو معلوم تو اللہ ہوا نا. تو علم کا معلوم، تو فرمایا کہ معلوم تک رسائی علم کا مقصد. یعنی اللہ تک رسائی جو علم دے وہ علم ہے. جو اللہ تک رسائی نہ دے وہ کیا ہے؟ کیوں جی؟ آپ مجھ سے پوچھے ٹاور کا راستہ کیا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو کہہ دوں اس طرف ہے، تو آپ کہیں گے بڑا اچھا راستہ بتایا، پہنچ ہی نہیں پا رہا ہوں، حیدرآباد پہنچ گیا ہوں، ٹاور نہیں پہنچ سکا ہے جی. کیا علم پڑھا ہے؟ کیا سیکھا ہے؟ یہ قرآن پڑھ لیا بس یہ علم ہے؟ نہ 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 نہ. روزہ رکھ لیا بس یہ علم ہے؟ حج فرض ہو گیا، حج کر لیے یہ علم ہے؟ نہیں بھائی، رسائی نہیں ہے. اللہ تک ہماری رسائی نہیں. دوستو، اللہ تک رسائی حاصل کرے، اللہ تک رسائی. اور جس کو طلب ہوتی ہے نا وہ پھر کوشش کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام. آج مجھے میرے کچھ مہمان آنے 10 بجے میرے ساتھ ذکر ہمارے، میں اس سے جلدی ختم کروں گا آج. تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں. تورات نازل ہو چکی ہے، تورات نازل ہو چکی. میں آپ کو کیا بتاؤں، میں ایک مدرسے میں جو علماء کام کرتے ہیں نا وہ مجھ سے 10 گنا زیادہ کام کرتے ہیں. لیکن بعض دفعہ میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے 5 بجے 4:30 بجے میں اٹھتا ہوں، پڑھائی میں لگتا ہوں، اور رات 12 بجے ایک آرام سے بچ جاتے ہیں. اور یقین کریں میرے لیکن یہ سارے بکھری ہوئی چیزیں نا یہاں پر، تو کیا ہے، کام ختم نہیں ہوتا.
میری کیا اوقات ہے؟ میری تو کوئی اوقات نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بنی اسرائیل کے 70 لاکھ لوگوں کو سنبھال رہے ہیں، کتنا بڑا کام۔ میرے سے تو 70 لوگ بھی نہیں جڑے ہوئے جو باقاعدہ جڑنا ہو۔ حضرت موسیٰ 70 لاکھ حضرات جڑے ہوئے، اف، اتنے بڑے آدمی تقریر کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو میں انا اعلم، میں سب سے بڑا ہوں۔ تو اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ آپ کو یہ بات نہیں کرنی۔ فعتب اللہ علیہ، اللہ نے اس میں پکڑ لیا موسیٰ۔ بخاری کے الفاظ ہے کہ آپ نے علم کو میرے حوالے کیوں نہیں کیا؟ اے موسیٰ علم کو میرے حوالے کیوں نہیں کیا؟ یہ کہہ دیتے میں اللہ جانتا ہے، مجھے کیا پتا۔ لیکن ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جس کو ہم نے تم سے زیادہ دیا۔ حضرت موسیٰ نے فوراً کہا کہ میں ان سے ضرور ملوں گا، اور میں کیسے ان سے مل سکتا ہوں؟ او امضی حقبا، میں اس سے ملوں گا چاہے مجھے زندگی گزر جائے، اس سے مل کے آؤں گا، اس سے سیکھ کے آؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اپنی مچھلی لو اور مچھلی ڈالو بیگ کے اندر اور اس کو لے کے چلو، جہاں پر یہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں چلی جائے گی سمجھ لو وہی مقام ہوگا۔ تو جاؤ مجمع البحرین پہ۔ تو حضرت موسیٰ یوشع بن نون کو لے کے نکلے، مجمع بحرین پہ پہنچے تو حضرت موسیٰ سوئے ہوئے اور یوشع بن نون جاگ نے دیکھا کہ مچھلی آدھی کھائی ہوئی، فرائی کی ہوئی مچھلی، تلی ہوئی مچھلی آدھی کھائی ہوئی ہے، اور وہ مچھلی زندہ ہوئی ہے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، سربا کہتے ہیں جیسے کوئی ریت کے اندر جاتا ہے نا، ریت کے اندر کوئی جاتا ہے تو ایک سرنگ سی بنتی جاتی ہے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو وہ بندر کے اندر سرنگ بناتی ہوئی ہے۔ بڑی حیران ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ اٹھے تو بھول گیا بتانا، بستہ اٹھایا اور چلو، چلتے گئے یومن ولیلا، ایک دن اور ایک رات چلتے گئے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے اوہو لقد لقینا من فی سفرنا ھذا نصبا، بھئی سفر میں تو بڑی تکلیف ہوئی ہے، لاؤ آتنا غداءنا، کھانا لے کے آؤ۔ وہ مچھلی تو زندہ ہو کے کافی چلی۔ حضرت موسیٰ وہاں سے واپس آئے۔ امیجن کریں، ہمارے ملک کا وزیر اعظم کتنا مصروف ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے؟ حضرت موسیٰ سے کوئی مطابقت ہے کسی لیول کی، کسی درجے کی، اپنے آفیسر کو دے، لیکن آپ کا آفیسر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کسی سے ملنے جائے اور وہ آگے سے لفٹ ہی نہ کرائے تو کیا حالت ہوگی؟ آفیسر کو ایک طرف کریں، یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ کی بات ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ کسی سے ملنے جاؤ وہ لفٹ نہ کرائے تو وہ کیا آگے سے کرے گا؟ یا پہلے اپوائنٹمنٹ لے تو ٹائم ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے پاسپورٹ بنانا تھا بچے کا، تو ہم گئے، اچھا خاصا وقت لگا۔ ہمارے ایک اور ساتھی تھے سرکاری آفیسر تھے، میں نے کہا آپ نے پاسپورٹ بنا لیا؟ کہتے نہیں جی اپوائنٹمنٹ مل گیا پاسپورٹ کا، جائیں گے۔ اور ٹھیک ہے جی، گئے، پہلے سے بندے تیار بیٹھے تھے، کہنے لگے جانے کا آدھا گھنٹہ، آنے کا آدھا گھنٹہ، وہاں 10 منٹ لگے، 10 منٹ میں بن کے آ گئے۔ چھوٹے چھوٹے آفیسر پہلے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے کام کروانے کے لیے، اور وہاں سب کچھ کروا کے آتے ہیں۔ ایسے ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ، تو جائے دیکھا تو فوجد عبدا من عبادنا، ایک بندہ وہاں لیٹا ہوا تھا، چادر اوڑی ہوئی، تو کیا السلام علیکم، دیکھا جاگ رہے ہیں تو سلام کا، تو آگے سے جواب دیا انا بعبدک السلام، بخاری کے الفاظ ہیں، بھائی کون ہے مجھے سلام کرنے والا؟ چادر کے اندر ہی منہ ڈالا ہوا، کون ہے مجھے سلام کرنے والا؟ تو کہنے میں موسیٰ، کہتا موسیٰ، تو کون موسیٰ؟ کہتے موسیٰ بنی اسرائیل، موسیٰ بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کا موسیٰ۔ تو پھر چادر اتارے، ہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کیا کرنے آئے؟ کہا کہ اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے، الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، آپ کو جو اللہ نے علم دیا ہے اس میں سے مجھے سکھائی۔
تو کہنے لگے انک لن تستطيع معي صبرا، نہیں آپ نہیں رک سکتے۔ آپ کیوں نہیں رک سکتا؟ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ماں حضرت موسیٰ کو حضرت خضر نے کہا، اے موسیٰ، اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے، اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے وہ علم بہت بڑا ہے، لیکن مجھے وہ علم نہیں دیا، اور جو مجھے علم دیا یہ بہت چھوٹا ہے، لیکن یہ جو مجھے علم دیا، بڑا چھوٹے کا ذکر نہیں، جو مجھے علم دیا ہے اس کا علم آپ کو نہیں، اس لیے آپ میرے ساتھ رک نہیں سکتے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، آپ مجھے صبر والا پائیں گے۔ تو کہنے لگا چلو ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ کب سے بھوکے، اس کو ذرا سمجھنا۔ حضرت موسیٰ وہاں پہ آئے دریا کے کنارے، تو کوئی کشتی نہیں مل رہی۔ تھوڑی دیر میں کشتی والا ہے، ان کو اشارہ کیا، وہ پاس آئے تو انہوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا، تو آپ ہیں، آئیے آپ بیٹھیے، تو کرایہ کا ہمیں آپ سے کرایہ نہیں چاہیے، آپ بابرکت شخصیت ہے، آپ بیٹھے۔ تو حضرت خضر بیٹھ گئے۔ جب حضرت خضر بیٹھے ہیں تو تھوڑی دیر میں حضرت خضر نے یوں ہاتھ مارا، پھٹا پھیر لیا، کشتی میں پانی آنا شروع ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے بغیر نول کے، بغیر کرائے کے آپ کو بٹھایا، بغیر نول، ان کے الفاظ روایت میں، انہوں نے بغیر کرائے کے آپ کو بٹھایا، اور آپ نے ان کی کشتی افرقتہ لتغرق اہلہا، آپ نے اس کو توڑ دیا تاکہ سب لوگ ڈوب جائیں۔ حضرت موسیٰ تو پیغمبر، وہ تو مامور ہیں اللہ کی طرف سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے۔ الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، آپ کو کہا نہیں تھا آپ چپ نہیں رہ سکتے؟ یہ مجھ سے غلطی ہوگی۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہاں، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کو یاد نہیں رہا۔ جب ساحل پہ اترے تو ساحل کے کنارے بچے کھیل رہے تھے، تو ایک بچے کا فاخذ رأسها من اعلیها، اس کا سر اوپر سے پکڑا اور اوپر سے پکڑ کے یوں کھینچا اور سر کو گردن سے الگ کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ کو اب تو یاد تھا میں نے بولنا نہیں، لیکن آپ چپ رہ نہیں سکے، ان کا کار نبوت ان کو چپ رکھ نہیں سکا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، بغیر کسی وجہ سے اپنے بچے کو قتل۔ کہا کہ نہ بابا، آپ میرے ساتھ نہیں رک سکتے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اگر اب میں بولا تو مجھے نکال دیجیے، ابھی تو نہ نکالے، لیکن اب میں بولا، کیونکہ یہ باتیں میری سمجھ والی نہیں ہیں، یہ چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی۔ دیکھو جی، جو صاحب علم ہوتا ہے نا، وہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتا، ادب کرتا ہے، عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، لیکن کسی کے پاؤں کے نیچے نہیں لگتا، سمجھ گئے؟ چنانچہ نوکری ہے، دفتر ہے، اس میں کسی کے پاؤں کے نیچے لگ کے اس کے بغل کا پھوڑا بن کے کام نہ کرے۔ اگر عزت سے روزی مل رہی ہے تو بسم اللہ، عزت سے روزی نہیں مل رہی تو چھوڑے بھائی، روز رزاق اللہ کی ذات ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ آپ کا آفیسر آپ کو نافرمانی پہ مجبور کرتا ہے، ہر کوئی نہیں کرتا، ایک مثال بتاؤ کہ بلا وجہ صرف پیسے کی خاطر حق کو چھپا رہے ہیں، صرف مال کی خاطر بیٹھے ہوئے، نہ یہ مت کرنا، کبھی اپنی عزت مت بیچنا، کبھی اپنی عزت کو دوڑ پہ نہیں لگانا، پیسے کی خاطر، مال کی خاطر۔ یہ چیز نہ ہے، اس سے آپ روٹی کما لو گے لیکن روزی نہیں کما سکتے، کیونکہ آپ اسی کو سمجھ رہے ہیں یہ میرا باس رزاق ہے۔ رزاق اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رزاق نہیں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ احمد ابن طولون آیا کرتا تھا ایک بزرگ کی مجلس کے اندر، بادشاہ تھا، مصر کا بادشاہ تھا، ان کے پاس آیا اور ہر مہینے، ہر سال ان کو 1000 سونے کی اشرفی سر بمہر دیتا تھا، اور یہ لے لیتے تھے، بڑے بزرگ تھے۔ 18 سال بعد خلافت کا مسئلہ تھا، فتویٰ چاہیے تھا، ان کے پاس آیا کہ حضرت فتویٰ دیں۔ یہ فتویٰ جائز نہیں، میں نہیں دے سکتا، آپ بس فتویٰ لکھیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نہیں لکھ سکتا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر نہیں لکھ تو میرے پیسے واپس کریں۔ اندر گیا، 18 کے 18 تھیلیاں سرب ممور لا کے پھینکی کا لے لو، میرے ایمان کی قیمت اتنی لگائی، وہ دیکھ کے حیران رہ گئے۔ تو بات یہ ہے
کہ امام ابو حنیفہ کو عہدہ قضا پیش کیا، معتصم باللہ نے جب عہدہ قضا امام ابو حنیفہ کو پیش کیا تو وہ جانتے تھے یہ مجھے اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے، کہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ امام صاحب میرے ساتھ ہیں۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ امام صاحب کا عہدہ قضا، امام صاحب نے عہدہ قضا قبول کیا تو سمجھ لیں گے کہ یہ حکومت بالکل برحق ہے، حالانکہ امام صاحب اس کے سخت مخالف تھے۔ چنانچہ حضرت معذرت کرتے، مستقل معذرت کرتے اور مستقل معذرت کرتے رہے، حضرت کو محبوس کر دیا ایک عمارت کے اندر، اور اس عمارت سے آپ باہر نہیں نکل سکتے تھے، اور آپ کا جنازہ بھی وہیں سے نکلا، لیکن کسی کی روم میں حضرت امام صاحب نہیں آئے کہ میں بادشاہوں سے ٹکرا گیا، آج ہمیں چند ہزار روپے کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے۔ یقین کرنا، جب بندے کی نظر اللہ کی ذات پر نہیں ہوتی تو وہ بہت بھٹکتا ہے، بہت بھٹکتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جس سے تو گیان سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے نجات دیتا ہے آدمی کو۔ اتنی بڑی بات کرتے تھے، عارف تھے یہ لوگ، کیا عارف تھے کہ یہ سمجھتے تھے انسانوں کی کمزوریاں، رگوں پہ ہاتھ رکھتے ہے نا۔ اب آپ کی بات، چاہے آپ کتنے بڑے، اللہ نے آپ کے بارے میں بتایا کہ یہ بڑا ہے، کتنی بڑی بات ہے، کوئی معمولی بات، اللہ نے بتایا تم سے زیادہ جانتا ہے، نبوت کا کام چھوڑ کر آگے، لیکن کیا ہے، اگر مزید بولا تو میں چلا جاؤں گا، میں نہیں رہوں گا آپ کے ساتھ۔ دیکھو تو صحیح، تصور کرنا رات کو سننے سے پہلے کہ کتنی بڑا مقام تھا، حضرت موسیٰ نے سوچا نہیں، اللہ نے کہا چپ کر دے گا، اپنا کام کیا، چپ نہیں رہے، کیا اپنا کام، یہ کام میرا ہے، کیونکہ اللہ کو پہچانتے تھے، عارف تھے۔ اور ہمیں بھی آج ضرورت تو اس بات کی کہ ہم اللہ کو پہچانیں، کہ اللہ کی رضا کے اوپر چلنا شروع کریں۔ میری تو داڑھی نہیں ہے جی، وہ میں تو ایسے ختم کر رہا ہوں، اس چیز کو چھوڑے، ایک دفعہ سمجھے تو صحیح میرے مالک کی رضا کیا ہے۔ آگے چلے ہیں، آگے چل کے ایک دیوار گر رہی تھی، ان لوگوں سے کہا کہ کھانا کھلا دو، وہ کہتے نہیں جی کوئی نہیں کھلانا۔ حضرت موسیٰ کہاں سے بھوکے چل رہے ہیں، کہاں سے بھوکے چل رہے ہیں، ان سے کہا کھانا کھانا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے کہا جی ہم نہیں کھلاتے کھانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ سے کہا چل دیوار بناتے ہیں، ہاتھ لگایا دیوار کو سیدھا کیا۔ حضرت موسیٰ کہتے آپ ان سے پیسے لے لیتے نا، ان سے پیسے لے لیتے۔ حضرت موسیٰ نے ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تیرے درمیان فراق ہے، اب ہم ساتھ نہیں چل سکتے۔ اور فرمایا کہ چلو، حضرت موسیٰ نے آگے نہیں پوچھا کہ آپ نے جو کام کیا ان کی وجہ سے، خود کہا چلو میں بتاتا ہوں، سأنبئک بتأویلہ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا۔ وہ جو میں نے کشتی توڑی تھی تو اصل میں آگے بادشاہ تھا، جو بھی کشتی تھی جس میں عیب نہیں تھا بادشاہ ضبط کر لیتا تھا، میں نے اس میں عیب ڈال دیا، جب بادشاہ دیکھا یار اس کا تو تختہ ہی ٹوٹا ہوا، کہے گا جاؤ لے جاؤ، تو یہ بے روزگار ہونے سے بچ جائیں گے۔ میں 100 روپے کا نقصان کر کے لاکھ روپے کے نقصان سے بچا لیا۔ اور جو بچے کو میں نے قتل کیا تو اللہ کے حکم سے قتل تھا، وجہ اس کی ہے کہ اس کے بچہ اگر زندہ رہتا تو اس کے ماں باپ اس کی وجہ سے کفر کا شکار ہو جاتے، لیکن یہ بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ ماں باپ کو صبر نہیں آئے گا، لیکن وہ اس کے پر صبر کریں گے تو صبر کی وجہ سے اللہ ان کو ایک بیٹی عطا فرمائیں گے، ایک بیٹی۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ بیٹی جو ہے 1000 انبیاء کی ماں بنی۔ اور جو دیوار ہے جو ہم نے سیدھی کی، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمین، 2 یتیم بچوں کی وفا، کان ابوہما صالحا، ان کا والد جو تھا وہ نیک اور صالح تھا، اور اللہ نے ان کا خزانہ اس کے نیچے خزانہ تھا، وہ خزانہ جب یہ 2 یتیم بچے بڑے ہوتے ان کو من جانب اللہ پتہ چلتا اور وہ یہ خزانہ نکالتے، اگر دیوار گر جاتی تو یہ بستی والے جن نے ہمیں کھانا نہیں دیا، یہ تو سارا کا سارا خزانہ لوٹ کے چلے جاتے۔ دیکھو جی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام علم کے لیے کیسے بھاگ رہے ہیں، علم کے لیے کیسے دوڑ رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سارے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، قلم اور دوات لے کے بھاگ رہے ہیں اور شاگرد پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو کیا ہوا امام احمد، آپ اتنے بڑے آدمی کیسے بھاگے؟ تو میرے استاد آ رہے ہیں، میرے استاد آ رہے ہیں اور آج وہ حدیثیں سنائیں گے اور میں لکھوں گا۔ آپ اتنے بوڑھے ہو گئے، ابھی بھی آپ کو کسی سے پڑھنے کی ضرورت، آپ محدث العصر ہیں، آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، ابھی بھی آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ کہنے لگے جی ہاں،
احمد کو مرتے دم تک علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہم علم حدیث پڑھیں، ایسا علم سیکھیں کہ جس سے اللہ کا تعلق پیدا ہو، اور وہ علم یہی ہے اپنی اصلاح نفس، یہی وہ علم ہے، اصلاح نفس کا وہ علم ہے جس کی طرف میں آج اشارہ کر رہا ہوں۔ اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں کہ میرا اللہ سے تعلق کیسے بنے گا، میرا اللہ سے جوڑ کیسے بنے گا، ذکر کی منازل کیسے طے ہوں گی، اللہ سے تعلق کس طرح میرا آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ بڑھنے لگے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس کے لیے طریقہ کار میں بتاتا ہوں، ایسے نہیں چھوڑوں گا، طریقہ کار بتاتا ہوں۔ روزانہ رات، روزانہ دن کوئی ایک وقت رکھ لیں اور اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ میرے دل میں اللہ کا تعلق کتنا بڑا ہے، نماز کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، معمولات کے ذریعے سے، اذکار کے ذریعے سے، اور اس میں آپ کو ہزاروں سوالات پیدا ہوں گے، بلا شبہ ہزاروں سوالات پیدا ہوں گے۔ ان ہزاروں سوالات میں سے ایک دو سوال منتخب کریں، ان کا جواب خود سے نکالنے کی کوشش کریں، آگے بڑھیں۔ یقین کرنا ایسی ترقی ہے اس راستے میں، ایسی ترقی ہے اس راستے میں کہ اللہ سے جوڑ ایسا بنتا ہے جیسے اس لائٹ کا روشنی کے ساتھ جوڑ بنا ہوا ہے، جیسے ہماری روح کا ہمارے جسم سے جوڑ بنا ہوا ہے، کہ اللہ کا تعلق ایسے ملتا ہے۔ اس طرح انسان کا تعلق اللہ سے جڑتا ہے اور ہر ایک سے جڑتا ہے، ہر کوئی اس کو جوڑ سکتا ہے، چاہے کوئی کتنا ہی گناہ گار ہے، چاہے کوئی صبح سے لے کے شام تک گناہ کرتا ہے، چاہے کوئی رات سے لے کے صبح تک گناہ کرتا ہے، چاہے کوئی مستقل نافرمانی کا شکار ہے، چاہے کوئی کیسا ہے، اللہ کا تعلق اس کے لیے بھی ایسے رکھا ہوا ہے، ایسے رکھا ہوا ہے جیسے جیب میں کوئی چیز بڑی، انسان اپنی جیب سے چیز نکال کے اس کو استعمال کرتا ہے، بعین ہی اتنا اس سے زیادہ قریب ہے اللہ کا تعلق۔ نحن اقرب الیہ من حبل تمہاری جان سے زیادہ ہم قریب ہیں، یعنی ہمارا تعلق تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے۔ کوئی تلاش تو کرے، کوئی جیب میں ہاتھ تو ڈالے، کوئی نکال کے دیکھے تو صحیح، کوئی اس کو استعمال تو کرے۔ تو اتنا آسان ہو، اتنا مزیدار ہے، انسان آگے بڑھے، یہ اس کی فکر کرنا ضروری، یہ فکر سے پیدا ہوگا، مراقبے سے پیدا ہوگا۔ یہ ایک طریقہ میں نے بتایا، اور بھی ہزاروں طریقہ ہے، ایک طریقے پہ عمل کرے۔ اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔